پاکستان میں اپریل کے مہینے تک لاک ڈاؤن کے نتیجے میں صورتحال کنٹرول میں تھی اور اسے کنٹرول میں رکھا جا سکتا تھا اور اس کے بعد پیک کرنے کے بعد آہستہ آہستہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن اسٹریٹجی اس کی طرف جایا جا سکتا تھا، مگر لاک ڈاؤن نرم کیا گیا۔ حالانکہ اپریل کے مہینے تک خود وزیر اعظم دوسرے ممالک سے کمپیئر کر رہے تھے اور لاک ڈاؤن کا اس کا کریڈٹ دے رہے تھے۔ اس کے مطابق جو میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ اس کے مطابق آج نہیں 25 اپریل تک ہم اندازہ یہ تھا کہ 50,000 کرونا کے مریض ہوں گے پاکستان میں، اور آج جو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ 12 سے 15,000 تک کرونا کے مریض ہوں گے۔ جو کیلکولیشن پہلے تھی 50,000 ہونے تھے، آج جو ہم سارے اسیس کر رہے ہیں جتنے بھی کرونا کے کیسز آ رہے ہیں، تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ 12 اور 15,000 کے بیچ میں۔ آج ہم اس خوش قسمت کنڈیشن میں اس لیے، اور خوش قسمت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں اور ملکوں کا حال دیکھیں اس وقت کہ کس طرح 1,000 800 دن میں لوگ مر رہے ہیں وہاں، تو اس کے مقابلے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جب موازنہ کیا جائے تو ہمارے حالات بہت بہتر ہیں۔ تو اور میں یہ اس لیے بھی ہیں کہ جب 26 کرونا کے کیسز تھے پاکستان میں 13 مئی کے قریب، تو ہم نے تب لاک ڈاؤن کیا تھا پاکستان، ہاں 13 مارچ کو، تو ہمارا 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا، اور جب ہمارے 26 کیسز ہوئے تو 13 مارچ کو ہم نے اپنا لاک ڈاؤن شروع کیا تھا۔ اپریل میں جو سوچا تھا اتنے کیسز نہیں آئے، مئی میں جتنا سوچا تھا کیسز نہیں آئے، وزیر اعظم نے کہا تھا کہ 15 مئی تک شاید پریشر آئے، وہ بھی نہیں آیا، اور پھر سب کچھ کھول دیا گیا۔ اور جب سب کچھ کھولا جا رہا تھا تو ڈاکٹرز ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن اس طریقے سے نہ کھلے۔ خدا نہ خواستہ اس طرح کی سچویشن چلتی رہی تو مجھے یہ ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ ہم روڈوں پہ لوگوں کا علاج کر رہے ہوں، ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہوں کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے کون سا ایسا ہے جو 35 سال کا ہے اور کون سا ایسا ہے جو 55 سال کا ہے، 55 والے سال کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف 35 کو دیکھتے ہیں، باقی کو فارغ کر دیتے ہیں۔ نے یہ غور کیا ہے کہ جب سے یہ 14 تاریخ سے لاک ڈاؤن ایز آؤٹ ہوا ہے اور لوگوں نے باہر نکلنا شروع کیا ہے، تو جو کورونا کے مریضوں کی تعداد ہے وہ اچانک سے بڑھ گئی ہے۔ ہم بزنس کمیونٹی سے ریکویسٹ کریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن بزنس کے اوپر بہت برا اثر ڈال رہا ہے، اکنامیکل ایفیکٹس ہیں، ہر ایک کے اوپر ہیں، ڈاکٹر کے اوپر بھی اکنامیکل ایفیکٹس ہیں، ہمارے بھی گھر کلینک سے چلتے ہیں، ہم نے بھی کلینکس بند کی ہوئی ہیں۔ جب آپ بیمار ہوں گے تو آپ کام کہاں سے کریں گے؟ زندگی واپس نہیں آ سکتی۔ ہمارے حکمران نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے اور ہمارے علماء نے بہت غیر سنجیدگی کا اور انسان کی جان سے کھیلنے کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ کہیں پر بھی آپ نے 20 SOPs بنائے، کیا یہ SOPs پہ پاکستان کے مسجدوں میں اس پہ عمل ہوگا؟ کیسے عمل ہوگا اور کیسے اس کو کرایا جائے گا؟ یہ جتنے بھی دکانیں، یہ جو اسٹورز ہیں، خدا را اس کو بند کریں۔ علماء سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ خدا را یہ فیصلہ آپ واپس لے لیں۔ سندھ میں ڈاکٹرز نے یہ پریس کانفرنس کی تو وفاقی حکومت کی طرف سے یہ الزام لگا دیا گیا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے کہنے پر ڈاکٹرز نے یہ پریس کانفرنس کی۔ تو ڈاکٹر صاحبان ہیں بنیادی طور پر یہ سیاست کر رہے ہیں اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے کہنے پہ سیاست کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے خود سے پریس کانفرنس نہیں کی، یہ ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی ہے۔ ڈاکٹرز کے اوپر ہم اس طرح کا اگر الزام لگائیں کہ کرائسس نہیں، ڈاکٹرز کو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ نہیں، ڈاکٹرز کو کیوں نہیں کہہ سکتے سر؟ ڈاکٹر نے MS نہیں بننا ہوتا ہاسپٹل کا، ڈاکٹر نے لوکریٹو پوزیشنز نہیں لینی ہوتی۔ ڈاکٹرز کو آپ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ڈاکٹرز ٹھیکوں میں فیصلے نہیں کرتے، ڈاکٹر کرپشن میں انوالو نہیں اس ملک میں کبھی ہوئے۔ اس کو سیاسی دے رہے ہیں، یہ اس کے گراؤنڈ ریالٹیز نہیں دیکھ رہے۔ ان کے نزدیک غریبوں کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ بھلے مر جائے۔ سندھ کے ڈاکٹرز پر یہ الزام لگا تو اگلے دن پنجاب کے ڈاکٹرز نے وہی بات کی جو سندھ کے ڈاکٹرز نے کی۔ جو سعودی گورنمنٹ حکومت نے فیصلے کیے ہیں، جو دبئی کی گورنمنٹ نے فیصلے کیے ہیں، ایز اے مسلم کنٹریز جو فیصلے کیے ہیں، ہمیں بھی پاکستان کو انہی فیصلوں کے ساتھ چلتے ریکٹ آف دی گورنمنٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہوگا۔ درخواست کرنا چاہوں گا کہ خدا را کسی اس تجربہ گاہ کو آج جس طریقے سے گراف بڑھا 10,000 سے ہمارے لوگ زیادہ یہاں پہ اب افیکٹ ہو گئے ہیں، اور جبکہ ہم لوگ ابھی ان کے جو ہے ٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی نہیں کرتے۔ یقین جانیں یہ ہزاروں میں نہیں ہے، اللہ معاف کرے، یہ معاف کرے، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کہتے بڑا عجیب لگے گا اگر کہیں کہ یہ لاکھوں میں ہے، لیکن اس سے یہ کمتر قطعی طور پہ نہیں ہے۔ ابھی تھوڑا سا جو ریلیف کیا ہے اس کے اندر ہی آپ دیکھتے ہیں کراچی کے اندر کیا ہو رہا ہے، لاہور کے اندر کیا ہو رہا ہے، پنڈی کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے باقی شہروں میں اور دیہات کے اندر کیا ہو رہا ہے۔
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن پالیسی کو بڑا مؤثر طریقے سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور اس لاک ڈاؤن پالیسی کے اندر مذہبی رسومات اور مذہبی ہماری عقیدت ہے اس کے اوپر بھی اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ کارخانے کے اندر بھی اسی وقت یہ چلے گی کہ جب اگر کارخانے کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہیں تو پھر کارخانے کے ساتھ یہ چیزیں جو آگے آ سکتی ہیں، جب کہ کارخانہ چلے گا، جب زندگی چلے گی تو پھر یہ ساری چیزیں آگے آئیں گی، اور اس وقت کارخانہ اور زندگی چلے گی جب صحت ہوگی، جب ہمارے ساتھ یہ سب چیزیں ہوں گی۔ اور پھر اس کے اگلے دن خیبر پختونخوا کے ڈاکٹرز نے بھی یہ بات دہرائی۔ پیک ٹائم ابھی آ رہا ہے، جو اگلے 3 سے 4 ہفتے مزید اس کے لیے پیک ٹائم ہے، جس میں پوری کی پوری ملک اس کے لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ حکومت وقت نے جو فیصلہ کر لیا کہ لاک ڈاؤن میں ریلیکسیشن اور بزنس کمیونٹی کی کہ مارکیٹ رمضان میں اوپن اور اسی طرح باقی جگہ رمضان میں اوپن، ہمارے یہ کچھ گزارشات ہیں کہ ایک تو حکومت بالکل حقیقی معنوں میں لاک ڈاؤن کو امپوز کرے، اور جس کو لاک ڈاؤن کہتے کہ وہ نظر آ جائے کہ وہ لاک ڈاؤن ہے۔ ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن پالیسی ہے اس کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کر لے۔ لاک ڈاؤن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یونیورسٹی روڈ پہ جو دکانیں کھلی ہے بس ٹھیک ہے لاک ڈاؤن ہو گیا، نہیں، لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ اگر پشاور میں لاک ڈاؤن ہے تو پیریفری میں بھی لاک ڈاؤن ہو، آپ کی سٹی میں بھی ہو، آپ کی دکانیں بھی بند ہو، آپ کی شاپنگ مال بھی بند ہو۔ ہمارے صوبے کے تمام بڑے ہسپتالوں کے ڈاکٹرز اس وقت انفیکٹ ہو چکے ہیں، اور یہ نمبر بڑھتا ہے روزوں میں، اور ایسے حالت پہ پہنچ جاتا ہے جب وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہو جائے تو ہم لوگ اس کو کور نہیں کر پائیں گے۔ پاکستان میں رمضان شروع ہو چکا ہے، ہم سب علماء کرام سے انتہائی عاجزانہ طور پہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز اپنے اس ڈیسیژن کو ریورس کریں، ورنہ اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ ایسا ہوگا کہ شاید سڑکوں پہ مریض پہنچ جائے، اور شاید ہمارے پاس ہمارا ہیلتھ سسٹم بالکل کولیپس کر جائے۔ ڈاکٹرز کی کوئی سن نہیں رہا تھا، لاک ڈاؤن اٹھایا جا رہا تھا، پھر سندھ کی خواتین ڈاکٹرز نے بھی رو رو کر حکومت اور عوام سے التجا کی۔ ہمارے ڈاکٹرز ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، ڈاکٹرز پہ یہ پریشر ہے کہ جب وہ کورونا کا مریض دیکھ کے گھر جاتے ہیں، ان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی بات کرنی ہے، اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی سنبھالنا ہے۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نصرت ہم گھر کیسے جائیں، ہم کہاں جائیں، کیونکہ ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کی حفاظت، ہمیں اپنی جان کی تو پرواہ نہیں ہے لیکن اپنی فیملی کی تو سب کو پرواہ ہوتی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ڈاکٹروں کو بچائیں، کیونکہ اگر ڈاکٹر مرنا شروع ہو گئے تو پھر مریضوں کو دیکھنے والا بھی کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر سب کچھ کھل گیا، ڈاکٹرز بری طرح متاثر ہوئے، عوام بری طرح متاثر ہوئے، کیسز بری طرح پاکستان میں بڑھتے رہے، اور کل اسد عمر صاحب نے بتایا کہ پاکستان میں جون کے آخر تک 3 لاکھ اور جولائی کے آخر تک 12 لاکھ لوگ کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اس وقت صورتحال جا رہی ہے، اگر اس میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی تو ہمیں ہمارے جو ماہرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک جون کے آخر تک ہم پہنچیں گے تو اس تعداد میں تقریباً 2 گنا کا اضافہ ہو چکا ہوگا، یعنی یہ تقریباً 3 لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے تعداد ان لوگوں کی جو کورونا کا ٹیسٹ ہونے کے بعد پازیٹیو کیس آئے، جن کو کورونا کا مرض ہوا۔ جولائی کے آخر تک یہی نمبر، جہاں جو اس وقت تعداد جو ہے تقریباً 1.5 لاکھ کیسز کی ہے، وہ بڑھ کر جولائی کے آخر تک 10 سے 12 لاکھ کے درمیان پہنچ سکتی ہے۔